سب کو ظرف کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ کا سیاسی جماعتوں کو پیغام۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمیں با اختیار اور مضبوط بلدیاتی نظام چاہیے، ترقی ایسے ہی ممکن ہے۔ آرٹیکل 140A کہتا ہے مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، اختیارات کی منتقلی مضبوط بلدیاتی نظام کے لیے بھی ضروری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی قیادت میں پی ٹی آئی کے وفد کی اسپیکر آفس میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، خان صاحب چیئرمین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ خان صاحب کے فیصلے کو کوئی سیاسی یا ایپکس کمیٹی تبدیل نہیں کر سکتی۔ جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا، کاغذات جمع کرائے ہیں، کل تک تصدیق ہو جائے گی۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ قومی اسمبلی کی ہدایات کے مطابق تقاضے پورے کر کے اپڈیٹڈ لسٹ اسپیکر کے پاس جمع کرا دی۔ پارٹی کے اندر کوئی گروپنگ نہیں۔ محمود خان چکزئی کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، وہی پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اسد قیصر بولے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی سوابدید ہے، وہ چاہیں اپوزیشن لیڈر کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں۔ ملک نہایت نازک اور پیچیدہ سیاسی دور سے گزر رہا ہے۔ جمہوری قوتوں سے مطالبہ ہے کہ ایک نئے میثاق جمہوریت پر اتفاق کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی ایسی تشکیل نو شامل ہو جس پر تمام فریقین کا اتفاق ہو۔ شفاف، آزاد اور منصفانہ نئے انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، متفقہ طور پر قرارداد کی منظوری۔ بانی سمیت دیگر سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات فوری طور پر ختم کرنے، بانی کے خاندان کے افراد کے تعلقات اور ملاقاتوں کو بحال کرنے پر زور۔ صدر زرداری کو خبر ہی نہیں اور کل ان کے نام سے آرڈیننس جاری ہو گیا۔ صدر زرداری کو دھوکہ دیا گیا، ان کے ساتھ باریک واردات ڈالی گئی۔ ہوش کے ناخن لیں، جعلی آرڈیننس فیکٹری کو بند کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما پرویز خان کا وفاقی حکومت کو مشورہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جعلی ڈگریاں تو سنی ہیں لیکن جعلی آرڈیننس پہلی بار سنا۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا، پاکستان ایسی غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو بھی ایسی غلطی کر رہا ہے اس کو اپنی صفوں سے باہر نکالیں۔ وزیر اعلیٰ بتائیں افغانستان ملوث نہیں تو دہشت گردی میں کون ملوث ہے؟ حکومت بتا دے، پولیس، ایف سی، فوجی جوانوں اور لوگوں کو کون شہید کر رہا ہے؟ یہ چاہتے ہیں فوج نکل جائے، آپریشن نہ کرے؟ کیا پولیس خالی ہاتھ سے لڑے گی؟ گورنر خیبر پختونخوا کی پشاور میں نیوز کانفرنس، فیصل کریم کنڈی نے کہا، مانتے ہیں وفاق نے 100% حصہ نہیں دیا، جو دیا ہے وہ کہاں لگایا؟ زم اضلاع میں سے ایک تھانہ بھی نہیں بنایا۔ گورنر نے کہا کہ ان کی اطلاعات ہیں کہ اچانک آئی ڈی پیز آئیں گے، ان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ ٹانک اور لکی مروت میں پولیس پر حملے بگڑتی صورتحال کا ثبوت ہے۔ پولیس جانوں کے نذرانے دے رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی نہ بنائی تو حالات مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ کے پی حکومت ہوش کے ناخن لے۔ عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر میاں افتخار حسین کا کے پی حکومت کو مشورہ۔ کہا حکمرانوں کو دورہ سندھ سے فرصت ملے تو اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ کے پی حکومت کی خاموشی اور بے حسی مجرمانہ غفلت کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا غیر معیاری سلنڈرز کی خرید و فروخت پر پابندی یقینی بنانے کی ہدایت۔ عارف والا میں آگ لگنے سے ماں اور 2 بچیوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار، سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی، سائبر اور نفسیاتی آپشن سے متعلق بریفنگ۔ امریکی محکمہ دفاع کے 2 عہدیداروں کے حوالے سے امریکی میڈیا کی رپورٹ بتایا گیا ہے کہ فضائی طاقت اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کسی بھی ممکنہ فوجی رد عمل کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن پینٹاگون کے منصوبہ سازوں نے صدر ٹرمپ کو سائبر آپریشن اور نفسیاتی مہم کے آپشن بھی پیش کیے، جس کا مقصد ایرانی کمانڈ کے ڈھانچے، مواصلات اور سرکاری میڈیا کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی جنگی طیاروں کی قطر کے العدید ایئر بیس پر سرگرمیاں تیز۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔
اگر امریکہ پہلے کی طرح دوبارہ ملٹری آپشن کی کوشش کرتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی عرب میڈیا سے گفتگو، کہا کہ دھمکیوں اور ڈکٹیشن کے بغیر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ واشنگٹن منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایران میں 28 دسمبر سے جاری پرتشدد مظاہروں کا زور ٹوٹ گیا، حالات معمول پر آنے لگے۔ مظاہروں کے پیش نظر لگائی گئی پابندیوں میں نرمی، انٹرنیشنل کالز بحال کر دی گئیں۔ ایرانی شہری بیرون ملک کالز کر سکیں گے، تاہم انٹرنیشنل کالز موصول نہیں ہو رہی اور ٹیکسٹ میسیجز بھی اب تک بند ہیں۔ انٹرنیٹ سروس پر بھی پابندی عائد ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا پری امیگریشن کلیئرنس سے متعلق باضابطہ معاہدہ کرنے پر اتفاق، نئے نظام کے پائلٹ منصوبے کا آغاز پہلے مرحلے میں کراچی سے کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے متحدہ عرب امارات کے وفد کی ملاقات، پاک یو اے ای تعلقات، باہمی تعاون اور مسافروں کے لیے امیگریشن عمل مزید آسان بنانے سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پری امیگریشن کلیئرنس کے تحت مسافروں کی امیگریشن اور متعلقہ کلیئرنس پاکستان میں ہی مکمل کی جائے گی۔ نظام کے نفاذ کے بعد مسافروں کو متحدہ عرب امارات پہنچنے پر امیگریشن کی طویل کارروائی سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یو اے ای کے وفد کا ہر طرح کے تعاون کے عزم کا اظہار۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے امریکہ نے 1 لاکھ سے زیادہ ویزے منسوخ کیے ہیں۔ یہ اعداد و شمار صدر بائیڈن کے دور میں منسوخ کیے گئے ویزوں کی تعداد سے دگنے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق زیادہ تر منسوخ ویزے کاروباری اور سیاحتی مسافروں کے تھے جنہوں نے قیام کی مدت سے تجاوز کیا۔ ہزاروں ویزے جرائم کے الزامات پر منسوخ کیے گئے، جن میں حملہ، چوری، شراب نوشی کے بعد ڈرائیونگ اور منشیات سے متعلق مقدمات شامل ہیں۔ 8,000 طلبہ اور خصوصی مہارت رکھنے والے 2500 غیر ملکی کارکنوں کے ویزے بھی منسوخ کیے گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی سب سے بڑی ترجیح امریکی شہریوں کا تحفظ اور قومی خود مختاری کا دفاع ہے۔ شدید دھند کے باعث لاہور کا فلائٹ آپریشن متاثر، 4 پروازوں کو اسلام آباد میں اتارا گیا۔ لاہور آمد و روانگی کی 12 پروازوں میں تاخیر ہوئی۔ حد نگاہ کم ہو جانے پر M1 پشاور سے برہان تک بند کر دی گئی۔ M2 اسلام آباد سے لاہور، M3 M4 اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند۔ M5 ملتان سے شجاع آباد اور M14 پر عیسیٰ خیل سے داؤد خیل تک ٹریفک معطل۔ تونسا میں دھند کے باعث وین اور ٹریلر میں ٹکر، 3 افراد جاں بحق اور 12 زخمی۔ نواب شاہ میں قومی شاہراہ پر دھند کے باعث 3 مسافر بسوں سمیت 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 10 افراد زخمی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ لاہور کی اپنی مقامی آلودگی کنٹرول میں ہے۔ رات 12 سے صبح 6 بجے تک جنوب مشرقی ہوائیں بھارتی پنجاب سے لاہور میں داخل ہو رہی ہیں۔ پنجاب میں حکومت کا کاشتکاروں کی سہولت کے لیے صوبے کے 15 اضلاع میں ایگریکلچر لیب آن ویلز قائم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا زرعی سروسز کاشتکاروں کی دہلیز تک پہنچانے کا عزم، کہا کاشتکار مٹی اور پانی کے نمونوں سے زرخیزی کا تعین کر سکیں گے۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں 100 کنٹینرز پر کسان مراکز قائم کیے جائیں گے۔ کسان کو ڈیٹا کال سینٹر، ایگریکلچر آفیسر اور ڈیجیٹل آلات کے علاوہ دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ اور پاکستان میں ہیلتھ کیئر سسٹم بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ ایک ڈاکٹر یومیہ 40 مریض دیکھ رہا ہے۔ لوگ روزانہ فون کرتے ہیں کہ وینٹیلیٹر نہیں مل رہا۔ یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو بن گیا ہے۔ 62 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے صحت مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ہمارا ایکو سسٹم پانی، آب و ہوا مریض بنانے کی فیکٹریز ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسپتال جائیں تو لگتا ہے سیاسی جلسہ ہو رہا ہے، ہر جانب مریضوں کا ریلا نظر آتا ہے۔ ہمارا مشن ہے کہ لوگوں کو بیمار ہونے سے بچائیں۔